ایسا کمال ہر بار نہیں ہوتا بلکہ صدیوں بعد ہوتا ہے کہ 8 محرم ہو بدھ کا دن آ جائے، 9 محرم ہو جمعرات کا دن آ جائے، 10 محرم ہو یوم عاشوراء کا اور اس کے اندر جمعہ آ جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر اس طرح ہو جائے تو ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص یہ خاص عمل اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف گن کر 41 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک فوری طور پہ اس کی تقدیر کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں سے غربت تنگ دستی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کو آنے والے پورے سال میں، ابھی تو نئے سال کا آغاز ہے، پورا سال ابھی باقی ہے، اگر آپ چاہتے ہو ہر لحاظ سے آپ کا گھر بھر جائے، رزق کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، اور آنے والے پورے سال میں رزق اور دولت آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہو، اور اللہ آپ کی پوری زندگی کو، آنے والی پوری سال کی زندگی کو رحمت والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، اور ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مشکل سے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے گھر کے تمام افراد کو محفوظ کر دے، تو اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ عمل جو ہے صرف 41 بار آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر لینا ہے، کم و پیش نہیں کرنا، 41 بار کر لینا ہے۔ یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، اور یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے، یعنی 8 محرم بروز بدھ کا، 9 محرم بروز جمعرات کا، اور 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کے دن کا۔ ان 3 دنوں کا یہ عمل ہے، آپ کی زندگی سنور سکتی ہے، آپ کے گھر کے تمام افراد کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، آپ کے گھروں میں سے اللہ پاک رزق کی تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما سکتا ہے۔ اگر یہ 3 دن آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرض میں ڈوبی زندگی ہوگی، ہر طرف کامیابی ہی کامیابی انشاءاللہ ہوگی، اور آپ کی زندگی کو اللہ پاک خیر والا بنا دے گا، سلامتی والا بنا دے گا۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے، ان 3 دنوں میں آپ نے کیا ترتیب رکھنی ہے اور کون سے وقت کرنا ہے۔ وقت کی آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یعنی 8، 9، 10 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ آپ صبح کرنا چاہیں، شام کو کرنا چاہیں، کسی بھی نماز کے بعد اس خاص عمل کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 41 بار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک پابندی یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو تنہائی میں کرنا ہے، چلتے پھرتے اس عمل کو نہیں کرنا، آپ نے تنہائی میں کرنا ہے کسی بند کمرے میں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے اس پورے عمل کے دوران صرف یقین کریں آپ کا بمشکل 1 منٹ لگے گا، اگر آپ نے بہت زیادہ آہستہ بھی کیا تو 1.5-2 منٹ لگ جائیں گے۔ اس عمل کو صرف آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لینا ہے، اور اس عمل کے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل میں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لینی ہے۔ زندگی کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا آپ کا مقصد ہے، جو سمجھتے ہیں آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے کام، صدیوں پرانی حاجتیں، آپ کا جو مسئلہ ہے، اگر پہاڑ جتنی مشکل ہے تو پریشان نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے ان تمام مقاصد کی پکی ٹھکی نیت کر لینی ہے، اور سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ نے اس عمل کو سننا ہے، اور اس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ اپنی زندگی میں ان 3 دنوں میں لازمی پڑھ لینا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ایک ضروری بات، اگر آپ 9-10 محرم کی خصوصی یوم عاشوراء کی جو خصوصی دعا ہے، اس میں اگر آپ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہو، تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے مقصد کے ساتھ کامنٹ کر دینا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اور آمین لکھ دینی ہے، اور نہ جانے کس کی آمین کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ آپ کا نام لکھ کر خصوصی طور پہ آپ کی اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دعا کریں گے، اس لیے آپ نے یہ کام لازمی کر لینا ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب اس پورے عمل کے دوران آپ نے بات چیت نہیں کرنی، موبائل اگر آپ کے پاس ہے اس کو آف کر دیں، بے دھیانی نہیں کرنی۔ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ کامنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا درود پڑھا، دیکھیں چھوٹا درود اپنی جگہ اہمیت کا عمل ہے، وہ بھی برکت والا ہے، لیکن جو یہ وظیفہ ہے جو آج میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، 8، 9، 10 محرم کا، بدھ، جمعرات اور جمعے کا، اس کے لیے خصوصی ہے کہ آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے۔ اب ہر شخص الحمدللہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، تو نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس درود ابراہیمی یعنی نماز کے علاوہ جو درود
ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، یہ شرط ہے کہ آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے تو میں درود پڑھتا ہوں اس ثواب کی نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے ہدیے کے طور پہ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ تو جو دھیان کے ساتھ سنیے، پھر آپ کو بتاتا ہوں مقدار کیا رکھنی ہے آپ نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ مقدار کیا رکھنی ہے؟ 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر دینا ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے ویڈیو کو سکپ کیا تو اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، عمل کی پوری ترتیب بتانے جا رہا ہوں۔ سکپ کر کے اگر آپ نے ویڈیو کو اگر دیکھا، کیا پتہ کوئی ایسا امپورٹنٹ پارٹ آپ سے مس ہو جائے، تو پھر جب آپ عمل کرو تو پھر اس عمل سے محروم ہو جاؤ، وہ نامکمل عمل ہو اور وہ اس کی تاثیر بھی نہ ہو، قبولیت بھی نہ ہو۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کو اگر آپ بہترین کرنا چاہتے ہیں، مقدر اور نصیب سنوارنا چاہتے ہیں، ان 3 دنوں کے خاص عمل سے پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اور اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل طور پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اب آپ نے یعنی کہ درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اب تعوذ اور تسمیہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات وظیفے اس عمل کے دوران کوئی ایسا وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وظیفے میں مداخلت آ جاتی ہے، پھر وہ تاثیر اور طاقت جو عمل کی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شروع سے لے کر آخر تک آپ نے یعنی کہ آنکھیں بند کر کے اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ اور شروع میں سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 3 بار پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ نئے سال کے آغاز میں محرم کے جو پہلا حشرہ ہے، اس کے جو 3 جو سب سے قیمتی ترین دن ہیں، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم یوم عاشوراء، یہ جو 3 دن ہیں یہ آپ کی پوری زندگی کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ پورے سال کے لیے آپ رزق مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ یہ 3 دن 3 نسلوں تک آپ کو رزق اور دولت عطا کریں گے۔ ان 3 دنوں کی بڑی برکت ہے، تو آپ نے یہ 3 دنوں میں یہ خاص عمل کوئی ایک وقت مقرر کر کے کر لینا ہے۔ ابھی اگر آپ مغرب کے بعد کرنا چاہو، عشاء کے بعد کرنا چاہو، شام کے بعد اگر آپ نے کرنا ہے تو اگلے دن بھی شام کے وقت، 9 تاریخ بھی، 10 تاریخ یوم عاشوراء والے دن بھی آپ نے کوشش کریں کسی ایسی نماز کے بعد کریں کہ جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اب عمل بتانے لگوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پورے سال کے جو آپ کے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں ان کو اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، کیونکہ جب اللہ سے آپ نے سب سے پہلے مانگنا ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ آپ کو معاف کر دے گا، جب آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر آپ جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں گے معافی مانگنے کی وجہ سے۔ یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے معافی کا یعنی عمل کرنا ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز میں سب سے پہلے معافی مانگنی ہے۔ اس عمل میں یہ 3 دنوں میں لگاتار استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، آج سے تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھا ہوں، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں ڈوبی زندگی گزار رہا ہوں، یا اللہ ان گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر تلے یا اللہ مٹا دے، اور مجھے یا اللہ تو معافی عطا فرما، مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی اس طریقے سے رو رو کے آنکھوں میں سے آنسو نکالیں، آنکھوں میں نمی لائے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ بنائے۔ اللہ پاک اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو اپنے آنسو نکالتا ہے اور رونے والا چہرہ بناتا ہے۔ آپ نے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور پورے سال کے لیے ڈھیروں رزق مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے صدقے دل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغفر اللہ یا ربی پڑھ لینی ہے۔ استغفر اللہ یا ربی 1 بار، استغفر اللہ یا ربی 2 بار، استغفر اللہ یا ربی 3 بار۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ نے یہ استغفار پڑھ لینا ہے۔
جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک ان سے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا کر دیتا ہے۔ 70 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، اس طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔ اب جب آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ یا ربی پڑھ لیا، اب اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا، اب آپ اللہ کے محبوب بندے بن گئے، کیونکہ آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے کا جو پہلا عشر ہے اس کی قیمتی ترین دنوں کا آپ خاص عمل کر رہے ہو۔ 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم، یوم عاشورہ، بدھ، جمعرات اور جمعہ، تو اس میں اگر آپ معافی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو معاف کر دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ جتنے آپ کے گناہ کیوں نہ ہوئے۔ تو آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 70 بار پڑھ لینا ہے، اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ یہ پہلا عمل ہو گیا۔ اب دوسرا عمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب دوسرا عمل آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، آپ نے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، یہ تسبیح پڑھ کے پھر آپ نے 41 بار وہ عمل کرنا ہے۔ اگر اس تسبیح کو آپ نے چھوڑ دیا یا سکپ کر دیا تو ڈائریکٹ آپ 41 بار وہ عمل ہاتھ کی انگلیوں پہ کرو گے تو اس میں تاثیر طاقت نہیں آئے گی۔ یہ سینہ بسینہ اللہ والوں کا روحانی عمل چلتا آ رہا ہے، تو اس کی جو ترتیب اور مقدار ہے اس کو ذرا بھی آگے پیچھے کیا یا کوئی ایک دو چیزیں چھوڑ کے آپ نے آخری چیز کو پڑھ لیا تو پھر اس عمل کی تاثیر سے آپ محروم ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے صبر تو عمل کا مظاہرہ کریں۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں، سبحان اللہ آپ نے پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے سبحان اللہ کس طرح پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اب الحمدللہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے آپ دیکھ لیں۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو، ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو شکر گزاری کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ پاک دگنا چگنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ 33 بار پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 33 بار۔ سبحان اللہ کو بھی 33 بار، الحمدللہ کو بھی 33 بار۔ اب تیسرا عمل اللہ اکبر کا ہے، کیونکہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ پہلے پاکی بیان کی ہے، پھر شکر ادا کیے، اب آپ نے کبریائی بیان کی ہے، اے اللہ تو بڑا ہے۔ اب اس کے بعد اس عمل کو 41 بار آپ کریں گے تو یقین کریں آپ کی وہ حاجت 7ویں آسمان کو چھوتی ہوئی اللہ کی عدالت میں جا کے پہنچے گی۔ پھر اللہ اور آپ کی اس دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار۔ اب اللہ اکبر آپ نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو بڑا، ہم چھوٹے ہیں، یا اللہ تو خالق کائنات، اللہ اکبر۔ اب آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر کو آپ نے 34 ٹائم، 34 مرتبہ، جو تعداد بتا رہا ہوں 33 33 34، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی اور اس ترتیب میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ آپ نے استغفر اللہ یا ربی کو 70 بار پڑھنے کے بعد، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیحات آپ نے کی ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے پھر دوبارہ، کیونکہ اب آپ 41 مرتبہ وہ عمل کرو گے جو اتنا خاص ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہے، جب وہ کوئی شخص ان 3 دنوں میں 8 محرم، 9 محرم اور 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن اس عمل کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 41 مرتبہ 41 ٹائمز اپنی صحت کے لیے، بزنس کے لیے، یعنی وظیفہ
ہیلتھ ہے، یعنی اس کو آپ یہ سمجھ لیں یہ ابنڈنس کے لیے، یہ بیماریوں کے سے نجات کے لیے، یہ گھر میں یعنی کہ خوشیوں کے لیے، یعنی اس کو آپ جو بھی کہہ لیں اتنا خاص عمل ہے، یہ سمجھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے آپ کے لیے، یہ جو 41 بار پڑھنا ان 3 دنوں میں، اور یہ 3 دن یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی 3 نسلیں آباد ہو جائیں گی، 3 نسلوں تک خیر و عافیت، رزق اور دولت پہنچ جائے گی آنے والی 3 نسلوں میں۔ اتنی اس 41 بار پڑھنے کی جو اس عمل ہے اس میں خیر اور برکت ہے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 41 بار یہ عمل کرنا ہے۔ اب کون سا عمل کرنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ نے بھی اتنی بار پڑھنا ہے جتنی مقدار میں بتاؤں گا، اور اس مقدار میں آگے پیچھے نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، جسٹ 41 ٹائمز، نہ 41 سے زیادہ نہ 41 سے کم۔ یہ عمل آپ کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو اللہ پاک آپ کی ہر تقدیر میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہر مقصد میں آپ چاہے پہاڑ جتنا مقصد ہوا انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس پورے عمل کے دوران آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری بسم اللہ، اور اپنے اس مقصد چاہے وہ 41 مقاصد ہوں، 41 حاجات ہوں، ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر الکثیر کا لقب دیا ہے، دنیا کی تمام خیریں اللہ پاک نے سورہ کوثر، یہ اتنی پیاری صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل، لیکن پڑھنے والا 3 نسلوں تک آباد ہو جاتا ہے، اس کی 3 نسلیں جو ہیں وہ رزق اور دولت میں کھیلتی ہیں پورا سال۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں اب توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، آخر میں جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھا تھا وہی درود، اب یہ نہ ہو کہ شروع میں آپ مختصر درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد یا اور کوئی مختصر، آخر میں بھی وہ پڑھ لیں۔ میں پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، شروع اور آخر میں آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، نماز والا درود جو نماز پنجگانہ میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگنی ہے دعا، وہ کس طریقے سے کون سے کلمات پڑھنے ہیں تاکہ آپ کی وہ دعا 7 آسمان چھوتی ہوئی اللہ کی عدالت میں پہنچے اور آپ کے حق میں اللہ سے فیصلہ کروائے، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں ان میں اتنی تاثیر ہے، اس سورہ مبارکہ میں اتنی تاثیر ہے، جو کلمات پڑھنے جا رہا ہوں ان میں اتنی تاثیر ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ہے عظمت اور بزرگی والی ذات، یا ارحم الراحمین، اور بہترین یا اللہ تو رحمت کرنے والی ذات ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 پڑھنے ہیں۔ یا اللہ جو بھی مانگا ان 3 دنوں کا وظیفہ کر کے، یہ دعا آپ نے ہر دن کرنی ہے، 8، 9، 10 محرم، یعنی 8 محرم یہ عمل کر کے بدھ والے دن، 9 محرم جمعرات والے دن یہ عمل کر کے، اور 10 محرم یوم عاشوراء جمعۃ المبارک کے دن صبح کرنا چاہیں، دن کوئی وقت کرنا چاہیں، یہ کر کے آپ نے تینوں دنوں میں 3 دفعہ اسی طرح عمل کر کے دعا کرنی ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، جو بھی مانگا ان 3 دنوں کا یہ خاص عمل کر کے 8، 9، 10 محرم الحرام، یا اللہ یہ 3 دن میری 3 نسلوں کی تقدیر کو سنوار دے، جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔